إله إلا الله لا إله إلا تو اب چونکہ یہ چیزیں میڈیا پہ دیکھی جا رہی ہیں، لشک معاشقے، اور وہ ناول میں بھی یہی سب چیزیں، اور پارکوں میں بھی یہی، پارک جاؤ جاگنگ کے لیے تو ڈیٹ مارتے ہوئے آپ کو لوگ نظر آئیں گے وہاں، تو ہر جگہ جب یہی چلتا ہے تو ہمارے جو ینگ جنریشن ہے اور نکاح کرتے نہیں ہیں، جو اللہ نے فطری راستہ رکھا ہے کہ بھائی بالغ ہوتے ہی شادی کرا دو، اس کو لوگ سمجھتے ہیں پاگل پنے والے کام ہے۔ پاگل میں تھوڑی ہوں بھائی، لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں کہ 13 سال میں کہتا ہے بچی کی شادی کرو، لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گیا۔ پاگل میں نہیں ہوا اللہ کی قسم میں پاگل نہیں ہوا۔ پاگل وہ لوگ ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ لڑکی بالغ ہو گئی، اس میں سیکچول ڈیزائرز پیدا ہو گئی ہیں، اب اس کو سیکچول ڈیزائرز پوری نہ کرنے دو، وہ پاگل ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ 15 سال میں لڑکا بالغ ہو گیا اور اس میں ایک خواہش پیدا ہو گئی اور اس کی خواہش پوری نہ کرو، خدا کی قسم وہ پاگل ہیں۔ باقی اس پر اشکالات جوابات ہوتے ہیں، وہ پھر الگ موضوع، یہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے، ورنہ ادھر کو آ گیا پھر موضوع بالکل چینج ہو جائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ ڈراموں میں، فلموں میں یہی دیکھا جا رہا ہے، تو عشق مجازی آج کل مارکیٹ میں وافر مقدار میں موجود ہے۔ حلال پہ پابندی ہوگی تو پھر یہی ہوگا۔ تو اب عشق مجازی والا گڑبڑ کیا کرتا ہے؟ اس کی طبیعت میں بے سکونی پیدا ہوگی نا، جس کو عشق ہو گیا۔ یا تو حل یہ کہ بھائی پیغام بھیج کے نکاح کرو اس سے۔ اب اگر نکاح تو اپنے اختیار میں نہیں ہے نا، بھائی لوگ مجھے فون کرتے ہیں، میرے پاس بہت ساری کالز آتی ہیں کہ حضرت میں نے پیغام بھیجا ہے نکاح کا، وہ لوگ مان نہیں رہے، یہ بہت آتے ہیں میرے پاس۔ وہ میں ان سے کہتا ہوں میں کیا کروں، نہیں مان رہے تو بھائی میں کیا کروں، ان کا حق ہے کہ وہ نہ مانے۔ تو وہ مجھے پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ آپ تو ترغیب دیتے ہیں جلدی شادی کی، اگلا مان ہی نہیں رہا۔ کیسی باتیں کرتے ہو یار، میرے بیان کو کیوں غلط رخ پہ لے کے جاتے ہو؟ میں نے آپ کو جلدی شادی کی ترغیب دی ہے، لڑکی کو تھوڑی کہا کہ آپ پیغام بھیجیں تو اس سے ضرور کر دینا، مجھے کیا پتا آپ کون ہیں۔ ان کو پورا حق ہے کہ وہ آپ کے رشتے کو مسترد کر دیں، اس لیے کہ وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہے، ان کو حق ہے، ان کو اس بیس پہ اللہ نے مکمل اختیار دیا۔ بھائی وہ سمجھ میں آ رہا ہے کریں، نہیں آ رہا تو نہیں کریں۔ اگر اچھا رشتہ نہیں ملتا تو 13 سال میں لڑکی کی شادی مت کرو، پھر 60 سال بھی ہو جائیں تو مت کرو، بٹھاؤ اس کو گھر میں، کسی الٹے سیدھے آدمی سے کر دینا جلد بازی میں، اس سے بہتر ہے کہ لڑکی کو گھر بٹھا کے بوڑھا کر دو، بغیر نکاح کے گھر میں رکھو۔ جلدی شادی جب ہے جب اس کے مناسب رشتہ بھی تو مل جائے نا، نہیں مل رہا تو پھر تھوڑی ہے۔ تو مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ حضرت وہ مجھے محبت ہو گئی ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ کر نہیں رہے۔ پرسوں کسی کا فون آیا کسی خاتون کا کہ میں یونیورسٹی میں کوئی لڑکا ہے اس کو پسند کرتی ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ کر نہیں رہا، آپ کوئی بتائیں کہ کیسے وہ لوگ مان جائیں۔ میں نے کہا محترمہ یہ ٹائم شرعی مسائل کے پوچھنے کا ہے، 10 سے 10:30 رات کو اور صبح 4:30 سے 5، یہ مسائل پوچھنے کا ٹائم ہے، لڑکے دلانے کا اور لڑکوں کو لڑکیاں دلانے کا ٹائم نہیں۔ اور میں نے یہ کہہ کے لائن کاٹ دی۔ پھر ان کا فون آیا، اب مجھے تو نہیں پتا ہوتا وہی نمبر ہے دوسرا نمبر ہے، تو کالز کا ایک رش ہوتا ہے، میں نے اٹھایا، کہہ رہی آپ مفتی کس بات کے ہیں، آپ نے لوگوں کو یہ ٹائم دیا کیوں ہے؟ پھر آپ نے لوگوں کو یہ ٹائم دیا، آپ نے مسائل حل کرنے کا ٹائم دیا ہے نا، تو میرا مسئلہ حل کریں۔ جب آپ نے یہ ٹائم مسائل حل کرنے کے لیے دیا ہے تو مسئلہ ہے نا میرا، حل کریں۔ میں نے کہا خدا کی قسم یہ مسئلہ کوئی بھی حل نہیں کر سکتا۔ ایسے تو ہمارے ساتھ اس قسم کے بہت سے مسائل رہے ہیں، اس قسم کے مسئلے تو ہمارے ساتھ، جس نے زیادہ شادیاں کرنی ہوں اس کے ساتھ تو اس قسم کے مسئلے زیادہ ہوتے ہیں، ورنہ میں نے کہا ہم تو پھر دنیا میں ہی جنت میں کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ ٹرائی کرو، ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کہیں اور ٹرائی مارو، اگلا آپ کا پابند تھوڑی ہے۔ تو وہ خاتون نے کہا کہ نہیں، کچھ ایسا وظیفہ بتائیں پڑھنے کو، کچھ ایسا عمل بتائیں اور حساب و کتاب لگا کے بتائیں کہ وہ لوگ کیوں نہیں کر رہے۔ یہ کیونکہ لوگوں کی سوچ ہے یہ آج کل، اس لیے میں سب کے سامنے یہ واقعہ بتا رہا ہوں۔
حساب کتاب کر کے بتائیں کہ وہ لوگ راضی کیوں نہیں ہو رہے. میں نے کہا ان سے تو کہا نہیں, زیادہ میں باتیں نہیں کرتا, تو میں نے جو آپ لوگ کو کہہ رہا ہوں, جو میں ان سے کہنا چاہتا تھا کہ میں نے ابھی حساب کتاب لگا لیا ہے. حساب کتاب میں آیا ہے کہ وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کو آپ لوگ پسند نہیں, ان کو آپ لوگ پسند نہیں, اس لیے نہیں کر رہے. حساب کتاب ہے. ان کا خیال تھا کہ یہ کہے گا کہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے, کوئی بندش ہے. بھائی پسند نہیں آ رہے تو کچھ بندش ہو نہ ہو, جب پسند ہی نہیں آ رہے, آپ کو وہ پسند ضرور تھوڑی اس کو بھی آپ لوگ پسند ہو, نہیں آ رہے پسند اس کو نہیں, وہ مجھے چاہیے, وہ مجھے ہر قیمت پہ چاہیے. میں نے کہا عمل الانسان ما تمنا, قرآن کے الفاظ ہیں کہ انسان کو ضروری نہیں کہ وہ مل جائے جس کی وہ تمنا کرتا ہو. اس لیے کھجل خواری کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, سوائے روڈ ناپنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو جب نہیں دے رہے, اور کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے خام خواہ کہ, میں نے کہا جو وظیفے اگر اس طرح کے ہوتے تو وظیفے بتانے والوں کی سب کی وہیں ہوتی جہاں وہ چاہ رہے ہوتے. وظیفے بتانے والوں کی جو یہ وظیفے بتاتے ہیں نا آپ کو کہ یہاں ہو جائے گی وہاں ہو جائے گی, ان سے جا کے پوچھو تم جہاں چاہتے تھے وہاں ہوئی نہیں ہوتی. اور اگر بالفرض ہو گئی تو یہ بہت سے بیزار ہوتے ہیں, تو یہ وظیفہ پڑھ کے جان کیوں نہیں چھڑا لیتے؟ یہ بھی اتنے ہی پریشان ہوتے ہیں, تبھی تو یہ وظیفے سینٹر کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں. ان کو کہیں سے کچھ مل نہیں رہا ہوتا, انہوں نے کہا چلو وظیفہ سینٹر کھولو, وہیں سے کماؤ کچھ پیسہ ویسا, یا لوگوں کو مائل کرو اپنی طرف. تو یہ جو عشق مجازی ہے آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے. واٹس ایپ کا زمانہ ہے, فیس بک کا زمانہ ہے, اس سے بڑے مسائل کھڑے ہو گئے, اور ہر قسم کے طبقے میں یہ بیماری پھیل گئی ہے. تو اگر اللہ نے حلال آپشن رکھا ہے, وہ لوگ مان جائیں تو نکاح ہے, نہیں ہے تو سوائے پریشانی کے کچھ بھی حاصل بولو نا بھائی نہیں ہو. اب اس پریشانی کا جو علاج ہے, جو عشق مجازی میں مبتلا ہوتا ہے, وہ اس کا علاج کیا کرتا ہے؟ پھڑکنا, تڑپنا, ہائے ہوئے بس مل جائے, کسی طرح بات کروں, کسی طرح اس سے کال کروں, کسی طرح میں رابطہ کروں. اس سے معاملہ ختم ہونے کے بجائے عشق کیا ہوتا ہے اور پیدا ہوتا ہے. عاشق یہ سمجھتا ہے کہ تھوڑی بہت اگر میری ہیلو ہائے سلام دعا رہی تو میرے جذبات کنٹرول میں رہیں گے, حالانکہ وقتی کنٹرول میں آتے ہیں جذبات, معاملہ سدھرنے کے بجائے اور زیادہ بگڑتا ہے. بات نہیں آ رہی؟ تو جتنے بھی بزرگان دین ہیں عشق مجازی کا ایک علاج بتاتے ہیں. عشق مجازی ایک بیماری ہے, یاد رکھو. بیماری کو بیماری سمجھو گے تو علاج کرو گے نا. کسی کام کا نہیں رہتا آدمی, نہ آدمی کام کا رہتا ہے نہ عورت کام کی رہتی ہے. اور آج کل یہ مارکیٹ میں بہت زیادہ چل رہا ہے. تو عشق مجازی کا جو علاج ہے, کوئی بھی مبتلا ہو گیا ہو یہ علاج کرے. تو وہ علاج کیا ہے؟ وہ علاج سے پہلے علماء پرہیز بتاتے ہیں کہ کچھ چیزوں سے پرہیز کرو گے, اس پرہیز کے بعد پھر علاج ہوگا. یعنی وہ دوا جب اثر کرے گی جب پہلے پرہیز آپ کا, بول لو نا یار, مضبوط. اگر پرہیز نہیں ہے جتنی مرضی دوا کھا لو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور وہ پرہیز جو ہے وہ علاج نہیں ہے. پرہیز کا مطلب کیا ہے کہ دوا کے اثرات کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے. جیسے ڈاکٹر بائی پاس کا جب آپریشن کرتے ہیں پہلے شوگر کو کنٹرول کرتے ہیں, بلڈ پریشر کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ بلڈ پریشر کنٹرول کرنا علاج نہیں ہے. شوگر کنٹرول کرنا کا بائی پاس کا علاج یعنی دل کا علاج نہیں ہے یہ, بلکہ یہ دل کا جو اصل علاج ہے آپریشن, اس کی آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے. جب وہ صلاحیت پیدا ہوگی تو پھر اس کا علاج ہوگا. ورنہ شوگر کا مریض, بلڈ پریشر کا مریض علاج کا اہل نہیں ہے, علاج کی اس میں صلاحیت نہیں ہے. اس کا سینہ پھاڑ دیں گے وہ ویسے ہی مر جائے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو کسی کو بھی کہیں آنکھ مٹکا ہو گیا, پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ پیدا کیوں ہوتا ہے. یہ آنکھ مٹکے سے پیدا ہوتا ہے. آنکھ مٹکا سمجھتے ہیں؟ کوئی جھانک کا دیکھ لیا, کوئی باتیں کر لی, کوئی ہیلو ہائے فری ہو گئے. بھئی اللہ نے منع کیا ہے, اور خاص طور پہ جہاں دل زیادہ مائل ہو رہا ہے کسی نامحرم کی طرف, پھر اس سے بات چیت کرنا, دل بہلانا, ہیلو ہائے کرنا, مسکرانا, ہنسنا, یہ تو بالکل حرام ہے.
بالکل ناجائز ہے. تو اس علاج کا جو سب سے پہلا درجہ ہے، جو علاج نہیں ہے بلکہ وہ پرہیز ہے. پہلے تو میں یہ بتاؤں اس بیماری سے نقصان کیا ہوتا ہے. تو اس پہ ایک شاعر کا شعر ہے، عشق نے اظہر نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ عشق نے ہم کو نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. یہ دنیا کا عشق ہے. اگر یہ اللہ کا عشق ہو تو اس کو پھر شاعر نے چینج کیا ہے. عشق نے اظہر کیا تھا وہ مجھے ذہن سے نکل گیا، مکمل کر دیا ورنہ ہم تو آدمی تھے نام کے. اللہ کی محبت اگر پیدا ہو جائے نا تو وہ نام کا آدمی کام کا آدمی بن جاتا ہے. مخلوق کی محبت پیدا ہوئی تو کام کا آدمی نام کا بن جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو اگر یہ کسی نوجوان کو کہیں بھی، چاہے نوجوان نہ بھی ہو، بڑھاپے میں بھی بعض دفعہ ہو سکتا ہے، یہ کسی کو کہیں ہو گیا ہے، تو سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ وہ علاج کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. وہ یہ سوچے اگر میں نے علاج نہیں کیا اس بیماری کا تو میں تباہ ہو جاؤں گا، اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوگی، برباد ہو جاؤں گا. یہ چونکہ میرا موضوع نہیں ہے، جلدی سے اس کو سمیٹ کے میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. دوسرا کام وہ یہ کرے کہ جس سے اس قسم کے جذبات ہیں، فیلنگ ہو رہی ہیں، فیلنگز، تو فوراً ہر قسم کا تعلق اس سے، بولو بھائی، ختم. بالکل تمام قسم کے تعلقات ختم. ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کا نام میں نہیں لوں گا، بہت اچھا بیان کرتے ہیں. تو کسی خاتون کا فون آیا کہ مجھے کچھ ان کے بارے میں فیلنگز ہو رہی ہیں. عالم ہیں لیکن بڑا زبردست، بڑے مشہور عالم ہیں. تو میں نے ان سے کہا آپ سب سے پہلے ان کا بیان سننا چھوڑیں، عالم کا بیان بھی چھوڑ دیں. گلوکار کے گانے جیسے چھوڑے جائیں گے ایسے ہی ایسی خاتون کے لیے اس عالم کے بیان کو بھی چھوڑنا لازم ہے. چھوڑ دیں، کیونکہ بیان کے اثرات کم ہو رہے ہیں، خود ان کی اپنے اثرات، ان کی اپنی پرسنالٹی کے اثرات زیادہ ہو رہے ہیں. ہم ایک پنجاب میں ایک بہت بڑے خطیب تھے، بہت خوبصورت آواز تھی ان کی، ان کا بھی نام نہیں بتاؤں گا، سب جانتے ہیں لیکن اچھا نہیں. بہت خوبصورت آواز تھی، بڑا پیارا بیان کرتے تھے. اس وقت ویڈیو بیانات نہیں ہوتے تھے، آڈیو چلتے تھے. تو ایک خاتون کا ہمارے حضرت کے پاس فون آیا کہ میں ان کی آواز پہ لٹو ہو گئی ہوں. لٹو سمجھتے ہیں؟ لٹو اس قسم کے موقع پہ آدمی پہ گھومنے لگتا ہے نا، تو لٹو ہو گئی ہوں. اور صبح سے لے کے رات تک، رات سے لے کے صبح تک انہی کے بیان چل، صرف آواز میں دلچسپی تھی ان کو. تو حضرت نے فرمایا اس خاتون سے آپ ان کے بیان سننا چھوڑ دیں، بالکل پابندی ختم، سخت پابندی لگا دی، ساری کیسٹیں نکال دیں ان کی گھر سے. تو جس سے عشق ہوا ہے کسی مرد کو عورت سے یا عورت کو مرد سے، تو سب سے پہلے اس سے ہر قسم کا تعلق، بولو بھائی، ختم. اس پہ تکلیف ہوگی، یاد ستائے گی، اسٹائل یاد آئیں گے، مسکرانا یاد آئے گا. آنے دیں. کسی کے یاد آنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اس سے پریشان نہ ہو کہ یار یہ یاد، میں نے تو تعلقات ختم کر دیے، اب بھی وہ یاد کیوں آ رہا ہے یا آ رہی ہے، کیوں ہو رہا ہے. اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ غیر اختیاری ہے. اللہ کی رحمت ہے کہ گناہ اختیاری چیزوں پہ ملتا ہے، غیر اختیاری چیزوں پہ گناہ، بولو بھائی، نہیں ملتا. جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس پہ گناہ بھی نہیں. تو آنے دی، یاد آئے. یہاں تک کہ اس محبوب کی یاد میں گھٹ گھٹ کے مر بھی گئے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مرے اس لیے کہ تعلق ختم کیا ہے اس سے. اگر اس سے مل جاتا اور خوشی میں مر جاتے تو جہنم میں جاتے ہیں، غلط طریقے سے اگر مل جاتا. وہ نہیں ملا اور غم میں مر گئے، ثواب ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کی خاطر ایک غم اٹھایا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر اس طرح کا کسی کو ہو گیا ہے تو اس کا علماء بزرگان دین علاج کیا بتاتے ہیں کہ پہلا تو یہ ہر قسم کا تعلق اس سے ختم کر دیا جائے.
پھر بھی اگر اور جان کر اس کے بارے میں سوچا نہ جائے، یہ نہیں کہ لیٹے میں رات کو تو پھر اسی کے تصورات، دن میں بھی اسی کے خیالات، جان کر غیر اختیاری آ رہے ہیں تو، اور اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ جو آدمی مصروف رہتا ہے اس کے پاس ان فضولیات کا ٹائم نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا ہے جو مصروف زندگی گزارتے ہیں ان کو عشق معاشقے نہیں ہوتے۔ صبح صبح اٹھیں، ایکسرسائز کریں، نماز پڑھیں، اپنا نہائیں دھوئیں، تلاوت کریں قرآن کی، پھر جو آپ کا کام ہے مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، آفس کے کام نمٹا دیں، صبح 9-10 بجے چلے جائیں، پھر دوپہر تھکے ہوئے آدھا گھنٹہ قیلولہ کر لیں، پھر اپنا کام نمٹا کے گھر آئیں، پھر کوئی ایکٹیویٹیز اپنے لیے رکھ لیں، تفریح کی بھی ایکٹیویٹیز رکھ سکتے ہیں۔ تو سارا دن مصروف رہیں گے، فضولیات کے لیے آپ کے پاس ٹائم، بولو نا یار، نہیں ہوگا، زندگی اچھی گزرے گی آپ کی۔ مصروف آدمی کبھی ڈپریشن کا مریض نہیں بنتا، ڈپریشن کے مریض ہمیشہ فارغ لوگ بنتے ہیں، الا ماشاء اللہ کبھی اللہ کی قدرت ہو تو ایک الگ بات ہے، اللہ مصروف کو بھی بنا دیتے ہیں، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ تو پہلا حل کیا ہے عشق مجازی کا، کہ اس سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، ہاں حکیم الامہ کا میں واقعہ بتا رہا تھا کہ حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ عشق مجازی میں اگر کوئی مبتلا ہو جائے تو وہ بہت جلدی اس محبت کو ریپلیس کر کے اللہ کی محبت اس کی جگہ ڈال سکتا ہے، عام آدمی کے لیے ڈالنا مشکل ہے۔ یعنی کسی کو عشق ہو گیا نا کسی سے، تو اس کے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنا آسان ہے، عام آدمی کے دل میں پیدا کرنا مشکل ہے۔ اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے انہوں نے، فرمایا دیکھو کسی کمرے میں کچرا پڑا ہوا ہو جگہ جگہ، اس کچرے کو نکال کے آپ نے وہاں کوئی اچھی چیز لانا چاہتے ہیں، یہ کچرا نکالنا چاہتے ہیں آپ، ایک طریقہ تو یہ کہ جگہ جگہ سے وہ کچرا اٹھانا شروع کر دیں، ادھر سے کاغذ اٹھایا، ادھر سے پنی اٹھائی، ادھر سے تن کا اٹھایا، سارا دن لگ جائے گا اسی کام میں، اور شام تک جب اٹھا کے فارغ ہوں گے تو وہ والا کونا دوسرا دوبارہ گندا ہو چکا ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ کہ جھاڑو سے پورا سمیٹ کے ایک جگہ اکٹھا کیا جائے اور اٹھا کے ایک ہی ہلے میں پھینک دیا جائے، یہ آسان ہے نا۔ تو فرمایا کہ انسان کی طبیعت میں مختلف قسم کی محبتیں اللہ نے رکھی ہیں جو اللہ کی محبت گھسنے نہیں دیتی، یہ مختلف قسم کی محبتیں کچرا ہیں۔ جب کسی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو اس کی تمام محبتیں سمٹ کے وہ طبیعت ایک کی طرف مرکوز ہو جاتی ہے، اس کی فکریں سمٹ کر ایک فکر بن جاتی ہے۔ اب اللہ کی محبت ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی پہلے نکالی جائے، ورنہ اللہ کی نہیں آئے گی۔ بھائی کپڑے کو نیل سے چمکانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کا میل کچیل صاف کیا جائے، میل کچیل صاف کرنے سے پہلے نیل لگا دیں گے تو عجیب سا بن جائے گا نا، بدبو میں اسپرے کر دیں گے تو بدبو اور اسپرے مل کے عجیب سی چیز بن جائے گی، پہلے نہا دھو کے صاف ہوتے ہیں پھر خوشبو کا اسپرے ہوتا ہے۔ کسان جب ہل چلاتا ہے تو پہلے جھاڑیوں کانٹوں کو ختم کرتا ہے، پھر پھول بوٹے لگاتا ہے اپنے کھیت میں، اسی میں نہیں لگا دیتا۔ تو اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کے جو کچرے دل میں گھسے ہوئے ہیں ان کو پہلے نکالا جائے۔ تو جس کو عشق مجازی ہو گیا تو وہ بہت سارے کچرے سمٹ کے ڈسٹ بن میں آ کے وہ ایک کی طرف اس کی توجہ ہو جاتی ہے، تو اس ایک کو نکالنا دھکا دے کے آسان ہے، جیسے ہی دھکا دے کے نکلے فوراً اللہ کی محبت اس کے دل میں ڈال دو۔ نہیں آ رہی بات؟ ارے بھائی دیکھو کچرا جمع کر دیا، ایک ہی دفعہ میں پش کر دو اس کو، نکل جائے گا نا باہر، اور جیسے ہی نکلے گا تو کمرہ خالی ہو گیا، جو چیز لانا چاہتے ہو لے آؤ۔ تو عشق مجازی اگر کسی کو ہو گیا ہے تو وہ اس کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنا سکتا ہے کہ بھئی ایک کی محبت ہے، اس کو ختم کرو اور اللہ کی محبت پیدا کرو۔ اب وہ کیسے پیدا ہوگی اس کا میں ایک ٹوٹکا بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ ٹوٹکا وہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے، جس سے عشق ہے اس کے کا تصور دماغ میں جان بوجھ کر، یار بول لو بھائی، تو پولیس سے بھی ڈرنا چھوڑ دیا آپ لوگوں نے، بول ہر دفعہ دھمکیاں دیتے ہیں، بلاتے نہیں ہیں۔ اس کا تصور ختم کر دو دماغ سے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ عشق آہستہ آہستہ، ایک دم نہیں، پہلے تو بھڑکیاں مارے گا، خوب چھلانگے مارے گا وہ، لیکن آہستہ آہستہ وہ تصور ختم ہونا شروع ہوگا، یعنی دل سے باہر نکلنا شروع، اور پھر ایسی گولیاں کھاؤ جو اللہ کی محبت پیدا کریں۔
تو اللہ کی محبت اس کو اور زیادہ پش کرے گی, نکالے گی, دھکا دے گی. ایک طرف سے اس کو کھینچ کے ادھر سے باہر نکالنا ہے, دوسری طرف اللہ کی محبت کے دھکے لگانے ہیں. تو دونوں طرف سے جب طاقت آئے گی نا, ادھر سے جیسے کوئی گھر میں چیز پڑی ہوئی ہے, ڈسٹ بن بہت بھاری ہو گیا ہے کچرے کا, ادھر سے آپ کھینچو گے, ادھر سے پیچھے سے کوئی دھکا لگائے گا تو معاملہ آسانی سے, بول لو نا یار, حل ہو جائے گا. اگر ادھر سے کھینچ کے نکالا اکیلے نے, دھکا زیادہ لگانا پڑے گا. ادھر سے پش کرنے والا کوئی نہیں ہے, ادھر سے کھینچنے والا تو ہے, پش کرنے والا کوئی نہیں, تو دھکا بھی زیادہ زور سے لگانا پڑے گا. اور کمرہ جب خالی ہو جائے گا تو ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی اور چیز آ جائے, خالی کمرے میں پھر میل کچیل اور دوسری چیزیں آ سکتی ہیں, تو آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی بات ہو جائے گی. تو اب ادھر سے عشق کو کھینچ کے نکالنا ہے اور ادھر سے دھکا اللہ کی محبت کا لگانا ہے. یہ نکلے گا, ادھر سے دھکا لگے گا, تو دل صاف ستھرا بھی ہو جائے گا اور دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری پیدا ہو جائے گی. تو وہ دھکا کیسے لگے گا؟ اس کے مجازی کا جو کچرے کا ڈبہ ہے وہ نکلے گا کیسے, ادھر سے جو کھینچنے والا دھکا کیسے لگے گا, اس کا طریقہ میں نے کیا بتایا. ہر قسم کے تعلقات, بولو نا یار, وہ آج کل جو تعلقات ختم کرتے ہیں نا, ان کی پہ شاعر کا ایک شعر ہے, وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے, تعلقات تو اب بھی ہیں, رابطہ کم ہے. شاعر کہہ رہے میری محبوبہ جو ہے نا اپنے گھر کے دریچے سے یعنی کھڑکی سے جھانکتی اب نہیں ہے جیسے پہلے جھانکتی تھی. تو رابطہ تو ڈسکنیکٹ ہوا ہے, تعلقات ختم نہیں. کنیکشن جو ہمارا پہلے تھا, آنکھ مٹکے, وہ تو کم ہو گئے, مگر رابطہ ختم, تعلقات ختم نہیں ہوئے. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس سے عشق ہوا اس سے بات چیت تو ختم کر دیتے ہیں, رابطہ ختم کر دیا, مگر تعلقات برقرار رکھتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا کہ وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے, تعلقات تو اب بھی ہے, رابطہ کم ہے, ایسا معاملہ نہیں. دماغ سے بھی نکال دو اس کو. تو یہ بزرگان دین کا نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو. اس کے بعد کیا کرنا ہے, اللہ کی محبت کا دھکا لگانا ہے. اس کا ایک نسخہ ہے, وہ خود سے کرو گے تو بھی فائدہ ہوگا, مگر کسی شیخ سے, کسی بزرگ سے باقاعدہ بیعت ہو جاؤ, اس کی نگرانی میں کرو تو فائدہ زیادہ ہوگا. جب تک کسی سے بیعت نہیں ہوتے کوشش تو یہی کرو کسی بزرگ سے تعلق قائم کرو. نہیں ہوتے تو میں ویسے ہی ایک غریبی میں, جیسے پیناڈول کی گولی ہوتی ہے نا بھائی, بخار کا اصل علاج تو یہ ہے کہ ڈاکٹر کو دکھاؤ, نہیں تو کم از کم فی الحال یہ 2 گولیاں تو کھاؤ, کچھ تو کمی ہو. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو تہجد کے وقت میں اٹھیں. دیکھو بیماری کے علاج کے لیے قربانی دینی پڑے گی. تہجد کے وقت میں اٹھیں, دانت صاف کریں, اگر بیت الخلاء کا تقاضا ہے تو فارغ ہو جائیں, تاکہ فکر میں ایسا نہ ہو کہ پیٹ میں گیس ہو اور ذکر کر رہے ہو آپ بیٹھ کے, تو وہ توجہ نہیں لگے گی. پورے ہر طرح سے فارغ ہو کے بیٹھ جائیں, مصلی بچھا کے 2 رکعت پڑھیں. اس کے بعد ایک مخصوص طریقے سے ذکر کریں, 10 دفعہ درود شریف پڑھ لیں, 10 دفعہ استغفار پڑھ لیں. اس کے بعد ایک مخصوص طریقے سے ذکر کریں. وہ ذکر یہ ہے کہ پہلے یہ تصور کریں کہ اللہ کی محبت دل میں لانے کے لیے غیر اللہ کی محبت پہلے نکالنی پڑے گی. یہ استحضار کی چیزیں اب گھر جا کے نا اپنی ڈائری میں لکھ لینا, یہ پورے اسی ترتیب سے آپ نے یہ کام کرنا ہے. جو بھی عشق میں مبتلا ہو گیا ہے, اللہ کی محبت دل میں ڈالنے کے لیے اللہ کے علاوہ کی محبت پہلے, بولو نا یار, نکالنی پڑے گی. اس کے لیے 2 مثالیں سوچیں. ایک مثال یہ کہ سفید کپڑے کو نیل سے چمکانا کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کا میل کچیل دور کیا جائے, اور کسی زمین میں پھول بوٹے لگانے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ جھاڑ بجکڑ صاف کیا جائے. تو میرے دل میں جو بہت سارے جھاڑ بجکڑ مردار کی محبت جمع ہو گئی ہے, جس سے عشق ہوتا ہے, وہ مر جائے تو جاؤ گے اس کے ساتھ قبر میں, ہے بھائی؟ تو ایسی دنیا ہے یہ. آج جو اچھا لگ رہا ہے 10-20 سال کے بعد نہیں لگے گا اچھا. دادا دادی نانا نانی بن جائے گا وہ. پھر وہ کہے گا بھی نہیں میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, آپ کہیں گے میرے پاس آپ کے سے ملنے کے علاوہ ہر چیز کا ٹائم ہے, مل نہیں سکتا میں آپ سے. یہ سب تھوڑے دنوں کے بعد یہ ڈسٹیمپر ختم ہونے والا ہے. یہ جو ڈسٹیمپر اللہ نے کر دیا نا, تو وہ سب ڈسٹیمپر کیا ہوگا, آہستہ آہستہ
ختم. پھر دیکھو کون عشق کرتا ہے. قبر میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. ایک بزرگ تھے نا, وہ ان کا جو غلام تھا وہ بزرگ ہی کی باندی پہ عاشق ہو گیا. باندی بزرگ کی عاشق کون ہو رہا ہے؟ غلام ہو رہا ہے. تو بزرگ سمجھ گئے کہ یہ روزانہ گھلتا جا رہا ہے. تو انہوں نے علاج یہ کیا, اس زمانے کے لوگ اچھے ہوتے تھے, انہوں نے اپنے بزرگ کو بتا دیا حضرت میں عاشق ہو گیا اور میرا دماغ خراب ہو رہا ہے, طبیعت سیٹ نہیں ہے میری. تو ان بزرگ نے یہ کیا کہ باندی کو جمال گوٹا کھلانا شروع کر دیا. جمال گوٹا کبھی کھائیے کبھی نہیں, اس سے اس کو موشن ہونا شروع ہوئے. تو جتنا گند تھا نا وہ بالٹی میں جمع کرتے رہے, جو اس کا گند نکلتا تھا. جب وہ بالٹی بھر گئی, باندی کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی, اس کی تو ہڈیاں نکل آئیں, ساری چہرے کی رونق ختم. تو پھر انہوں نے اپنے غلام سے کہا جاؤ جا کے اس باندی کو دیکھو, اب بھی اچھی لگ رہی ہے. اس نے جا کے دیکھو نا, اللہ کی پناہ حضرت مجھے یہ نہیں چاہیے. تو انہوں نے اس کو وہ بالٹی دکھائی, بولا اس کے اندر سے یہ نکلا ہے جس کی وجہ سے یہ ایسی ہو گئی. یہ جب تک اندر تھا یہ گند جب تک اس کے اندر تھا تو تم عاشق تھے, یہ گند نکل آیا ہے تو اس کا مطلب تم اس پہ عاشق تھے. یہ جو بالٹی میں گند نکلا ہے نا, یہ تھا, جب تک یہ اندر تھا تو بہت اچھی لگ رہی تھی. یہ ہے دنیا. جتنے فلموں کے ہیرو ہیروئنز ہوتے ہیں ان کا بڑھاپا بھی تو دیکھا کرو. جوانی میں تو بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, تھوڑا بڑھاپا دیکھو, ان کے بڑھاپا دیکھا کرو, پھر پتا چلے گا کہ کون کیا ہے. تو یہ عشق ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ضرورت سے زیادہ فری کرایا جائے, لفٹ کرایا جائے. تو دو مثالیں سوچنی ہیں, سمجھ رہے ہیں. ایک مثال یہ کہ جب تک دل سے دنیا کی محبت کا کباڑ نہیں نکلے گا, اللہ کی محبت کا نور پیدا نہیں ہوگا. اور اس کے لیے دو مثالیں, سفید کپڑے کے نیل والی اور بولو نا یار کسان والی. یہ مثالیں سوچ کے اس نظریے کو پکا کریں گے, بیٹا یہ تو کرنا ہی ہے, گند نکالنا ہے. اس گند کو لے کے قبر میں نہیں جانا, قبر میں صرف اللہ کی محبت لے کے جانی ہے. إلا الله لا إله